السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں لوگوں کا رویہ دیکھتا ہوں تو دنیا کے سب سے زیادہ غیرت مند مسلمان ہم ہیں، اور جب میں عمل دیکھتا ہوں تو دنیا میں سب سے زیادہ کمزور ترین عمل کرنے والے مسلمان بھی ہم ہیں۔ ہم نے اس کو غیرت بنا لیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی دوسری کاسٹ میں نہیں کرنا۔ ہم نے اس چیز کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ جہاں بیٹی کہے گی ہم نے وہاں اس کی شادی نہیں کرنی، اس کی رضامندی ہم نے نہیں پوچھنی۔ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، حالانکہ یہ دین کے بالکل مکمل طور پر 100% الٹ ہے۔ یعنی آپ نے جب یہ کہا کہ میں نے بیٹی کی پسند نہیں پوچھنی تو آپ نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں، ہمارا دین کہتا ہے کہ پسند کو پوچھا جائے گا، رضامندی کو پوچھا جائے گا۔ آپ نے کہا میں نے نہیں پوچھنی۔ اسلام نے کہا کہ کاسٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا قرآن جو ہے وہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو کہ ہم نے تمہیں قبیلے جو بنایا ہے وہ محض تعارف کے لیے بنایا ہے، ورنہ تو تم ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہو، تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم جٹ ہوتے ہیں، ہم راجپوت ہوتے ہیں، ہم رانے ہوتے ہیں، ہم شیخ ہوتے ہیں، ہم سید ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو معذرت کے ساتھ 99% سید بھی 2 نمبر ہیں، کیونکہ آپ کو پورے عرب کے اندر جہاں کے یہ رہائشی تھے آل رسول، وہاں اتنے سید نہیں ملیں گے جتنے پاکستان کی ایک گلی میں رہنے والے آپ کو سید مل جائیں گے۔ تو یہ بھی سارا ایک بھرم ہے جھوٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میری بیٹی علی کا رشتہ آپ کو پسند ہے یا نہیں، ورنہ علی سے اچھا مرد معاشرے میں کون ہو سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا، اور آپ کا قرآن جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہو، جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا، جس کو آپ اپنا رول ماڈل مانتے ہو اور جس کو اپنے اصولوں کی کتاب مانتے ہو، وہ کہتا ہے ما طاب لکم من النساء، کہ جو عورتوں میں سے تمہیں پسند ہو۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جو مرد پسند ہو اس سے اس لیے تو پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں فلاں آپ کو پسند ہے یا قبول ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں پوچھنا۔ خدا را یہ غلطی مت کیجئے، اور پوری زندگی آپ اس کے جرمدار ہوں گے۔ کیونکہ اگر آپ نے اس کا نکاح کر دیا زبردستی، وہ پوری زندگی اس کی خدمت نہیں کرے گی، اس کی تابع داری نہیں کرے گی، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی تو مجبوری میں کرے گی، دل سے عزت نہیں کرے گی۔ اس سارے عمل کا جو بھی گناہ ہوگا وہ سارا آپ کے سر ہوگا، کیونکہ بیوی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اور اللہ ہو سکتا ہے کہ والدین کی نافرمانی معاف کر دے لیکن شوہر کی نافرمانی معاف نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں کہا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ شوہر کا حق کتنا ہے، اور اگر حق نہ ادا کیا اس نے اس وجہ سے کہ اس کو شوہر پسند نہیں ہے، اس نے اس کے ساتھ 40 50 60 70 80 سال گزارنے ہیں، اور آپ نے اس کو باندھ دیا کسی ایسے مرد کے ساتھ جو اس کو پسند ہی نہیں تھا، اور اس نے پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دی۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں، اپنے جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی کہتا ہوں کہ یہ اس کو زندہ درگور کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ زندہ درگور کیا کافروں نے، یہ چند لمحوں کی سزا تھی اور موت آ گئی، اور جو آپ نے ظلم کیا وہ پوری زندگی اپنے ایک ایک لمحے کو تڑپ تڑپ کر مرتی رہے گی اور گزارتی رہے گی، اور آپ کو احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے جب بیٹیاں طلاق لے کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں پھر بھی آپ کے اوپر بوجھ بنتا ہے، اور آپ اس کے بارے میں جملے کستے ہو، اس کے بارے میں پھر باتیں کرتے ہو کہ یہ تو ہے ہی منحوس، اس کی تو کہیں نہیں بنتی، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے۔ خدا را بیٹیوں پر ظلم مت کیجئے، خدا را یہ کام مت کیجئے کہ جس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی ملے اور جس کی سزا تمہیں آخرت میں بھی ملے۔ اور اگر اچھا رشتہ ہے اور بیٹی، پہلے تو تربیت اس طرح کریں کہ وہ خود سلیکٹ نہ کرتی پھرے، اور دوسرا اپنی تربیت بھی کریں کہ بیٹی کے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈیں جو اس کے لائق ہو۔ ایسا نہیں کہ اتنی جلدی کرو کہ نہیں اسلام نے جلدی شادی کرنے کا کہا ہے تو آپ ایسی جگہ پر اس کو باندھ دو کہ اس کے لائق ہی نہ ہو رشتہ، یا پھر اس کو اتنا زیادہ بٹھا رکھو تعلیم کے نام پہ یا سٹیبل ہونے کے نام پہ یا جاب کے نام پہ کہ اس کی عمر ہی نکل جائے اور وہ گناہوں میں لتھڑی ہوئی کسی کے پاس جائے، اور اس سے اتنے گناہ ہو چکے ہوں، اس کی ذہنیت اتنی خراب ہو چکی ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اتنی شرمندہ ہو چکی ہو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نہیں جانتے اپنی بیٹیوں کے حالات کو، آپ نہیں جانتے ان کی تنہائیوں کو، آپ نہیں جانتے کہ ان کے دلوں کے حالات کو۔ خدا را یہ سب سے بڑا ایک لڑکی کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی کب اور کہاں ہوگی۔ ان دونوں معاملات میں
اللہ سے ڈریے اور ان دونوں معاملات کے اندر غور و فکر کیجئے اور ایک اچھے اور بہترین پیرنٹس بننے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ سے نہیں پلتی، اچھے طریقے سے نہیں پلی، مت پالو۔ آپ اسے اچھا نہیں کھلا سکے، مت کھلاؤ۔ آپ اسے اچھا نہیں پہنا سکے، مت پہناؤ۔ آپ سے سستی ہوئی کھلانے میں کوئی بات نہیں، پہنانے میں کوئی بات نہیں، اس کے شوق پورے کرنے میں کوئی بات نہیں، اس کو تعلیم دلانے میں کوئی بات نہیں، لیکن خدا را اس چیز میں سستی مت کیجئے کہ آپ اس کی شادی کب اور کہاں کر رہے ہیں۔ اگر اس چیز میں آپ کی سستی ہو گئی تو یقین کیجئے کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، پوری کی پوری نسلیں خراب ہو جائیں گی، اور اس کا وبال اس ایک شخص پر آئے گا جس نے یہ عمل کیا ہوگا، جس نے ابتدا کی ہوگی اس چیز کی۔ سارے گناہ کا سبب وہی ہوگا۔ اگر میرے پاس ایسے ایسے حالات آتے ہیں اور ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، شرمندگی ہوتی ہے انسان کو بیان کرتے ہوئے، کہ اگر آپ نے شادی کر دی ناپسندیدہ مرد سے، اس نے شادی کے بعد بھی کسی غیر محرم سے تعلق بنایا، اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس کی شادی کر دی ناپسندیدہ جگہ پر، وہ زنا میں مبتلا ہوئی، اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ وہ نافرمان ہوئی، اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں آگے۔ اس نے بے دلی سے بچوں کی تربیت کی، اس وجہ سے کہ شوہر پسند نہیں تھا تو بچے کہاں پسند ہوں گے، تو اس کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ یہ اپنے پیرنٹس کو سنائیے گا، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں لڑکیوں کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دو چیزوں میں شرم مت کرو۔ یہ مشکل ہے کہنا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں، ایک اپنی پسند کی شادی کے بارے میں، یہ آپ کو رب نے حق دیا ہے، یہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں حدیث مینشن کر دوں گا کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی، نکاح سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے الاؤ کیا ہے کہ محبت کی شادی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے آپ کو حق دیا ہے، جب اللہ کے قرآن نے آپ کو حق دیا ہے، تو آپ کیوں شرما رہی ہیں اپنا حق مانگنے میں؟ شرم تو ان کو آنی چاہیے جو یہ حق نہیں دینا چاہ رہے۔ اور دوسری چیز میں لڑکیوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی وراثت مانگنے میں کبھی شرم نہ کریں، تب تو آپ میچور بھی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اکثر جب یہ وراثت مانگنے کا مرحلہ آتا ہے، بھائی سے ڈنکے کی چوٹ پہ وراثت مانگیں۔ یہ آپ کو آپ کے رب نے حق دیا ہے، کوئی کسی کا مائی کا لال یہ حق آپ سے نہیں چھین سکتا۔ جو حق آپ کو اللہ کا قرآن دے، جو حق آپ کو اللہ کا فرمان دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے، اس کو لڑ کے لیا کریں، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر لیا کریں۔ ہمارا معاشرہ ہر معاملے میں بے شرم بن چکا ہے، اور جن معاملوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے وہاں ان کو شرم آتی ہے۔ اور ہر معاملے میں بڑی جذباتی باتیں کر رہا ہوں، یہ جذبات نہیں ہے صرف، یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر معاملے میں ہمارا معاشرہ بے غیرت بن چکا ہے۔ آپ بے پردگی دیکھیں، بے حیائی دیکھیں، زنا دیکھیں، بد نظری دیکھیں، کون سی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی؟ لیکن جن چیزوں میں غیرت نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ غیرت کے مسئلے ہی نہیں ہے، پسند کی شادی ہو گئی، وراثت ہو گئی، ان چیزوں میں ان کو بڑی غیرت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں پر غور کیجئے گا، ان کو عزت کا مسئلہ خدا را مت بنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔